ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 دن کا عمل کر لیں، پھر پورے سال کے لیے بے فکر ہو جائیں۔ بدھ کے دن کون سی صورت پڑھنی ہے، جمعرات کے دن کون سی صورت پڑھنی ہے، جمعے کے دن کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ 3 دن آپ نے الگ الگ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ 3 دنوں کے اندر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ عمل جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو الگ الگ عمل ہوتا ہے یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی بندے کے قسمت سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ 3 دنوں کا الگ الگ عمل ہے جس میں قرآن کریم کی 2 صورتیں موجود ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے ان 2 صورتوں کی کتنی طاقت ہے۔ اب پہلے دن کون سی صورت پڑھنی ہے، دوسرے دن الگ الگ چیز ہے، الگ الگ عمل بتاتا جاؤں گا، پھر بدھ کا بتاؤں گا، پھر جمعرات کا، پھر جمعے کا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ حاجت تو پوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے سال کے لیے وہ بندہ خوشحال بھی ہوتا ہے، یعنی رزق اس کے۔ یہ عمل لکھ لے، ہر سال تمہارے کام آنے والا ہے۔ ماہ رجب کا دوسرا بدھ، دوسری جمعرات اور دوسرا جمعہ، یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا میرے دوستوں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور 11ویں شریف بھی ہوگی، اور 11 رجب جمعرات کا دن اور 12 رجب جمعۃ المبارک کا دن۔ تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے اندر 3 حروف ہیں، یعنی کہ راجبین با، تو یعنی کہ را جیم اور با، تو یہ 3 دنوں کا عمل ہے، بدھ جمعرات اور جمعے کا۔ بس آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں سے یہ چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے تھوڑی سی لینی ہے، اس کے اوپر پہلے دن یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ دولت اور حاجت یہ اس قدر اس عمل کے ذریعے پوری ہوتی ہے نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو چیز بتانے لگا ہوں نا، یہ تقریباً ہر گھر کے اندر ہوتی ہے۔ کرنے کا طریقہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو کیسے غنی کرتا ہے۔ پہلے دن کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دوسرے دن کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، اور وہ عرض کروں گا تیسرے دن جو پڑھنی ہے وہ بالکل آسان سی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ تینوں دن جس وقت چاہے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ پہلے دن آپ نے ظہر کے بعد پڑھنا ہے، دوسرے دن ظہر کے بعد پڑھیں۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ شام کو پڑھیں تو کل آپ فجر کے بعد یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں، پرسوں آپ جمعے کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اس عمل کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اس عمل کے لیے وہ چیزیں شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل بڑا طاقتور ہے، اور یہ عمل باقی اعمال سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا نا، اس کو کبھی اور اس عمل کے کرنے کی ضرورت، یعنی کہ کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آتی۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کو سمجھانے لگا ہوں، جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتاؤں گا، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف میرے دوستو 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ چاول کے آپ نے پہلے دن کامل 7 دانے لینے ہیں، یقین جانے یہ آپ کی 7 نسلوں سے بھی رزق ختم نہ ہونے دے گا، اور 700 حاجتیں بھی پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ کہتے ہیں پہلے دن 300 حاجتیں، دوسرے دن 100 حاجات، تیسرے دن بھی اسی طرح اس بندے کی 700 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور پہلے دن کہتے ہیں 100 حاجات، پھر کہتے ہیں دوسرے دن 2 دنوں میں 300 حاجتیں، 700 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے۔ مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں، کیونکہ یہ عمل بڑا طاقتور ہے، یہ عمل بڑا پر تاثیر ہے۔ یہ عمل کرنے والا شخص خوش نصیب ہوتا ہے، بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ وہی عمل وہی کر پاتا ہے جس کا مقدر کا ستارہ چمکنے والا ہے، جس کی تقدیر بدلنے والی ہے، جس کی قسمت سنورنے والی ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے اور ان دنوں کا سب سے خاص اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے دوستوں کرنا کیا ہے، کچھ اس طرح سے کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، جس کی تعداد میں نے عرض کی ہے۔
اس کے بعد قرآن کریم کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، عظیم سورت جو آپ کو سورہ اخلاص نظر آ رہی ہے۔ اور دیکھیں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور بھی آپ کو عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے میرے دوستوں۔ اور اس کے اندر 4 حروف ہیں، 4 حروف یعنی کہ 4 آیات ہیں، اس کی 4 آیات ہیں سورہ اخلاص کی، اور ہر ایک آیت مقدسہ ہی بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت اور بڑی شان والی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی تاثیر اور طاقت کو سمجھیں، اور یہ خاص کر آقا علیہ السلام نے رزق اور دولت، رزق اور شہرت کے لیے بتائی تھی۔ تو دوستو دیکھیں آقا علیہ السلام کے ایک صحابہ حضرت ابو زید، آسمانوں میں زیادہ مقبول ان کا نام تھا، ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابو زید مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضور کے پاس جبرائیل، اور جبرائیل نے کہا، جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ، ابو ذر آئے ہوئے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل کیا تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو ذر کو آسمان و زمینوں کی نسبت زیادہ مقبول ہے، یعنی کہ اتنے یہ زمین پر مشہور نہیں ہیں جتنے آسمانوں پر مشہور ہیں۔ ان کے 3 یعنی کہ اعمال خداوند کو بہت زیادہ پسند آ گئے ہیں۔ ایک تو یہ تواضع اور انکساری کرتے ہیں، دوسرا یہ سورہ اخلاص کی کثرت کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ زیادہ کثرت کے ساتھ ورد پڑھتے ہیں، یعنی درود پاک پڑھتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ عمل انکساری کے ساتھ کرنا ہے، تواضع اور محبت اور چاہت کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جیسے ہمیں کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ پہلے دن کا عمل ہے، میں بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، پھر آپ نے جمعرات کا عمل آپ کو بتاؤں گا، جمعرات اور جمعے کا مختصر عمل ہوگا، جمعرات کا بھی یعنی کہ آپ کو عمل بتاؤں گا، جمعے کا بھی، تینوں دنوں کا یعنی کہ علاقائی عمل ہے۔ اب آپ نے اگر کاپی پینسل کے ساتھ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، باقی دوستوں مشکل نہیں ہے، ایک بار مکمل ویڈیو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی مشقت والی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ عمل یاد نہ ہو۔ جس نے بھی یہ عمل سن لیا انشاءاللہ، بہت سارے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، ہر سال کئی لوگ اس عمل کے مستفید ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو چاول کے 7 دانے میں آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے، کوشش کریں ٹوٹا ہوا کوئی نہ ہو، بر وقت عمل بتایا رہا ہوں تاکہ ہر بہن بھائی کا فائدہ ہو۔ یہ ایک دانہ آپ کو یقین جانے 100 حاجت پوری کروا دے گا، اور اس طرح یہ ایک دانے کے بدلے کئی گنا زیادہ یہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھنے ہوں گے۔ میں آپ کو طریقہ آخر میں عرض کر دوں گا، لیکن پہلے تو آپ نے ان دانوں کے اوپر جیسے جیسے دم کرنا ہے، جیسے جیسے تسبیحات پڑھنا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دوسرے اکثر لوگ یہ عمل بتانے کے بتا دیتے ہیں، باقی عمل نہیں بتاتے، جس وجہ سے آپ کو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے یہ پہلے دن کا عمل کر لیا باقی چھوڑ دیے تو پھر سمجھیے کہ اتنی تاثیر اور طاقت اور برکت آپ کو شاید نہ ملے۔ اسی لیے تینوں دن کا یہ عمل ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ یہ باقی عمل کی طرح اکثر لوگ بتاتے ہیں، چاولوں والے عمل تو بڑے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہماری ہی کسی کبھی یعنی کہ کیا ہوا ہوگا، اسی لیے دوستوں انتہائی مجرب ہے۔ یہ جیسے میں آپ کو کہوں گا نا کہ اتنی طاقت اس کے اندر پوری تاثیر ہے کہ جب کوئی بندہ ارادہ ہی کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جیسے میں نے اس سورت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ دانوں کی تعداد 7 ہے، آپ نے 7 کے اوپر اکٹھا پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اور یہ آپ کو جو طریقہ عرض کروں گا کہ بڑا ہی اہم اور بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یاد کرنا ہے۔ دوسرے دن کا عمل بھی میں آپ کو اس کے فوراً بعد بتاؤں گا، تیسرے دن کا بھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں، بار بار دوستو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک بات آپ کو 2-3 بار دہراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل میں کسی قسم کی
کوتاہی یا غلطی نہ ہو، کہیں آپ کا عمل رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، اور کہیں سے آپ غفلت نہ برتیں، اور تاکہ عمل آپ کو پختگی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہو۔ پھر اسی طرح آپ اس کو کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ جو چاہیں اپنے انعامات اور اپنی تمام حاجتیں پوری کروا سکیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، دیکھیں حضرت علامہ احمد کوستانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اس قدر سخت بیمار ہو گیا کہ طبیب علاج سے عاجز آ گئے، کئی سال مسلسل بیمار رہا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے دعا کی اور درود پاک پڑھنے لگا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت کی۔ آپ نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر یہ دعا کا نسخہ لکھا ہوا تھا۔ امام کوستلانی فرماتے ہیں، فرمائی اتنا سنا تھا میں اچانک بیدار ہو گیا، لا علاج مرض شفا پا چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جب کبھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوشی سے پھول جاتا ہوں اور سما جاتا ہوں۔ اسی لیے دوستو، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ کا کرم برسے، جب حضور کی نظر رحمت ہو جائے، جب حضور کا دیدار ہو جائے، تو پھر تو کوئی بیماری باقی نہیں رہتی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، پھر کوئی غربت باقی نہیں رہتی، پھر کوئی تنگی باقی نہیں رہتی، پھر بس رب کی رحمت رہتی ہے، اور رحمت اللہ کا کرم رب کا فضل ہی فضل، پھر اس بندے کو نصیب جاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، اب آپ نے اس تسبیح کو اس کے ساتھ جب یہ پڑھ لیا، اب آپ نے جو چیز پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں غنی فرما دے گا اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بھی رب کائنات تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے کچھ طرح یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کا ہر چیز کا مالک ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو کچھ عطا کرے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے رب روک لے رزق دولت، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ زندگی دے، اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے رب موت دے اسے کوئی زندہ کر نہیں سکتا۔ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور جب بندہ یقین کامل اپنے رب سے مانگتا ہے تو پھر اس قدر اس کو ملتا ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ دیکھیں اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کو بتا لے، اس بندے کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کہ اس ذکر کے ذریعے اس کی دنیاوی بزرگی نصیب ہوتی ہے، بلندی اور روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے اور خوش بخت ہوتا ہے، ہر کام میں اس کو ترقی ملتی ہے، لوگ اس کو توازن اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا میں سعادت مندی اس کو مل جائے تو وہ اس عمل کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ دین و دنیا کی سعادت مندیاں اس سے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اس سے اسرار باطنی بھی اس کو کھل جائے گی۔ تو اسی لیے صاحب روحانیت بننے کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہی عمل جو بندہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے بھی اس کو شفا دیتا ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد یہ عمل میں پہلے بھی کہا ہے کہ باقی اعمال کی طرح آپ نے نہیں سمجھنا، یہ تقریباً ہر گھر میں ہر دکان سے کسی سے بھی آپ یہ چیز لے کر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کے دن کا بھی عمل ساتھ سنتے جائے گا۔ اب جب یہ کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی تعداد، یہ اللہ پاک کا نام ہے جس میں عزت ہے، جس میں جلال ہے، جس میں اقرار ہے، یہ اتنا جلال عمل ہے، اتنا جلالی عمل ہے کہ ہر کام میں فوری کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی لیے دوستو نیت اس سے پہلے ضرور کیجیے گا، اس کے ذریعے تمہیں تذکیر خلق بھی نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تمام دنیا اس کے سامنے تذکیر ہو جائے، ہر ملنے والا عزت سے ملے اور اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اس کو اللہ پاک عزتوں کا تاج پہنائے گا، لیکن وہ خود اپنے رویے میں بھی نرمی پیدا کرے، اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرے۔ آج ہم دنیا کی کہ دنیا داری میں مبتلا ہو گئے ہیں
دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری مساجد خالی ہیں، ہمارے ہزار یعنی کہ بازار بڑھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اس جانب جا رہے ہیں، نہ جھوٹ چھوڑ رہے ہیں، نہ غیبت چھوڑ رہے ہیں، نہ چوری چھوڑ رہے ہیں، اور ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں نہ ہم۔ اسی لیے دوستو کوشش کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کے رسول کو جانیں۔ انشاءاللہ دونوں جہاں ہمارے لیے ثمر ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے دوستو ہر قسم کے اللہ مدد طلب کرنے کے لیے اس عمل کے لیے ذریعے، لیکن جو بھی جائز مقصد، جو بھی جائز حاجات ہوں، اس کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ رنج و غم کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کلمات کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جمعرات کے عمل کی بات کرتا چلوں تو آپ نے جمعرات کے دن صرف چند ایک چیزوں پہ جو آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہوگا، اول آخر 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوستوں اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہوگا، اور میں طریقہ جو عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے چھما چھم تمہارے اوپر برسنے لگتی ہیں۔ اور جمعرات کے دن آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کو پڑھنا ہوگا، لیکن جمعرات کے دن جو عمل کرنا ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ جمعرات کے دن آپ جس وقت چاہیں اس کو پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ کی تسبیح پہلی تسبیح اس کو پڑھنی ہے، تسبیح یہی رکھنا کہ میرے رب میرے تمام خطاؤں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے ناراض ہوگی اگر، اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام اگلے پچھلے گناہوں کی، یعنی جو مجھ سے جانے انجانے میں جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آپ نے اس تسبیح کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہوگی جس کی تعداد 100 بار ہے۔ 100 بار میں کمی بیشی نہ کریں۔ اب دیکھیں یہ عمل کتنا آسان اور کتنا پرتاثیر اور کتنا طاقتور ہے۔ عمل دیکھتے ہوئے تو آسان لگ رہا ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے میرے دوستو۔ یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے، پڑھتے ہوئے تو آپ کو خود پتہ چلے گا، واقعی سمجھ لیں تو مجھے باقی تمام اعمال سے، یعنی کہ وہ بے نیاز جو کر دیا ہے۔ بعض عورتیں اپنے سسرال والوں سے روٹھ کر اپنے میکے بیٹھ جاتی ہیں، خاموش اپنے خاوند کو پریشان کرتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں خاوند بھی اس عمل کو کر کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض ماں باپ اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ان سے ناراض رہتے ہیں، وہ ان کی بات نہیں مانتے، اپنے اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیابیوں کے تاج پہنا دے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستوں یہ پہلی تسبیح جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جمعرات کے دن کا عمل بتا رہا ہوں۔ پہلے دن میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ایک تو آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر اللہ پاک کا نام، تیسرے نمبر پر ایک اور کام آپ نے بدھ کے دن ہی کرنا ہوگا۔ جمعرات کے دن 2 کام، 3 کام جمعرات کے دن کرنے ہیں، 3 کام بدھ کے دن کرنے ہیں، تین کام ہی آپ نے جمعہ مبارک کے دن کرنے ہیں۔ پہلے دن کے 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تیسرا جو اس مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو جمعرات کا عمل باقی بھی بتا دوں گا۔ تیسرے جمعے کا عمل ہے وہ اس کو اسی انتظار کے ساتھ بتا دوں گا۔ اب پہلے بدھ کا عمل جس میں آپ نے 2 چیزیں پڑھ لی، تیسری چیز آپ نے پڑھ لی یا غنیوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، میں غنی ہو جاؤں، اور یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کو اسی طرح پکار لیا کہ اے پروردگار، یعنی اے مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں گے کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ رہنا پڑے گا۔ اس ذات کو غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کے بنا پر اس کا مالک بھی ہے۔
اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس ہیں۔ اس پر دیکھیں وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی ذات میں ہی، صفات میں، اپنے افعال میں، ہر چیز میں بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی غنی ہے میرے دوستوں کہ وہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے اور اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے غنی ہے کہ وہ اپنے مال، جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں جو کثرت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے نا، انسان میں یعنی کہ گناہ پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں سے احساس امداد روی پیدا ہو جاتی ہے، اور دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے آمدنی کم ہے، گزارا نہیں ہو پا رہا۔ میرے دوستوں بس پڑھیں، دکان پہلے خوب چلتی تھی، نظر آئے گی، اور یہ دوستوں یہ آمدن میں اضافے کا سب سے بہترین ایک طریقہ، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، بدھ کا عمل مکمل۔ جمعرات کی 2 چیزیں بتا دی ہیں، چاولوں پر دم کر لینا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں گا آپ نے پہلے جمعرات کو آپ لوگ استغفار میں بتایا ہوا پڑھا، اب سورہ کوثر کو آپ نے پڑھا ہے، اور سورہ کوثر شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو دوستوں اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اس کو آپ نے مختصر سی تعداد اس کے برابر آپ نے پڑھنی ہے۔ اس سورت کو، سورہ کوثر شریف کو جب پڑھنا ہے تو ذہن میں تصور رکھنا ہے میرے دوستوں، آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس سے آپ نے خطا نہیں کھانی، یعنی کہ آپ نے یہاں تصور کو نہیں ہٹانا، یہاں آپ کا تصور کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ آپ پر سخت ترین بھی پریشانی آ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے، سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، تو ہر بار پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے جائیں، اور ان کے دوران نہ کریں، یا آپ اس کی یعنی کہ اس طرح بند نہ رہے، تسبیح اور خیالات میں وہی مقصد، وہی حاجت، وہی پریشانی ہو انشاءاللہ تعالی، کیا چھوٹی کیا بڑی، اللہ کا یہ اتنا بڑا کلام ہے، پرتاثیر طاقتور ہے کہ آپ دیکھیں گے گناہ آپ کے معاف۔ پہلے جب آپ نے استغفار پڑھا اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے۔ اکثر تو مسئلے ہماری گناہ کو جب ہم معافی مانگتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، اور جو تھوڑی بہت باقی رہ جاتی ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے وہ بھی ساری ختم فرما دیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور اس کی جیبیں مال و دولت سے بھر جاتی ہیں۔ اسی طرح اپنے رب پر یقین رکھیے گا، اور اب جمعۃ المبارک کے دن اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی کہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اب اسی طرح یہ 3 کام آپ کے ہو گئے ہیں، درود پاک اور استغفار اور سورہ کوثر شریف۔ اس طرح یہ 3 کام جمعرات کے دن آپ نے کر لیے، اور 3 کام جمعۃ المبارک کے دن، اور وہ کون سے کرنے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہاں درود پاک کی تعداد بھی عرض کرتا جو کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے۔ اس مقام پر آپ نے یہ 3 دنوں کا عمل ہے، آپ نے 7 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک، درود ابراہیمی یا کم از کم 3 بار لازمی پڑھیے گا میرے دوستو۔ اب کیا کرنا ہے، 7 بار پڑھیں تو یہ سب سے اچھا کام ہے، ورنہ 3 بار آپ نے ہر دن کے عمل کے درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے عرض کرنی ہے۔ دیکھیں بڑی اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ اسی دن میں، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 1000 گنا زیادہ ملتا ہے، اور اس میں جمعرات بھی ہے، اس میں جمعہ بھی ہے، اور ہفتے کے سارے دنوں میں جن دنوں کی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت اور برکت ہے وہ یہی دن ہے، جمعرات اور جمعہ۔ سورہ مبارک کے دن پہلے، یعنی سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہوگی یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف ہے۔ اس سورہ مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور بالکل مختصر سی تعداد ہے، بسم اللہ ہر بار پڑھے جائیں، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں لفظ آمین کے ساتھ، یعنی اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ میں پڑھ کر بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں، اور جمعے کے دن ہماری خصوصی دعائیں
فرمائیں۔ اس ماہ رجب کے مہینے کے خاص جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھیں اور کومنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ پریشانی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اب دوستو، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو 11 بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھیں اور پھر